کی کہ ہم سب مل کر کام کریں گے اور ہم اپنے اپنے ممالک کو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح بروئے کار اپنے وسائل لائیں گے۔ پاکستان جیسے ابھی بتلایا گیا دنیا کا غالباً پہلا ملک تھا جس نے فوری طور پہ قومی اسمبلی کے ذریعے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو نیشنل ڈیولپمنٹ گولز کے طور پہ اختیار کیا، اور اس سے پہلے 2014 میں جب ہم نے ویژن 2025 بنایا تو ہم یو این ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جن کا اعلان 2015 میں ہوا، ہم نے 2014 میں انہیں اپنے ویژن 2025 کے اندر سمو کے اپنے قومی پلان کا حصہ بنا لیا تھا۔ پاکستان نے اس سمت میں پیش رفت شروع کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو معاشی حالات آج ہیں اور اسی طرح پوری دنیا کے جو معاشی حالات ہیں اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے عالمی برادری کے سفر کے اوپر کافی تحفظات پیدا ہو چکے ہیں۔ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی اور میں نے وزارت منصوبہ بندی چھوڑی تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ 2022 میں جب واپس اس وزارت میں آیا تو یہ بجٹ سکڑ کے 550 ارب روپے رہ گیا تھا، اور اگلے سال کے لیے بمشکل جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں 700 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ مختص کیا جا چکا ہے۔ آپ خود اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر کسی ملک کا ترقیاتی بجٹ سکڑ رہا ہو تو وہ ترقیاتی ایجنڈے پر کس قدر تیزی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ امور جن کے اوپر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کا دار و مدار ہے ان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑ چکا ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے تو اس کا ایک بنیادی پیمانہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہو تو یقیناً اس کا سب سے پہلا فائدہ اس ملک کے ترقیاتی بجٹ کو پہنچتا ہے۔ تو اگر ترقیاتی بجٹ سکڑ کر 4 سالوں میں نصف رہ گیا ہو تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک نے کتنی خوشحالی اور ترقی کا سفر کیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو ہماری نہ صرف ترقی داؤ پہ لگ جائے گی بلکہ ہماری داخلی سلامتی کے لیے بھی شدید خطرات پیدا ہوں گے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 2/3 آبادی نوجوانوں کی ہے، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہتر تعلیم، صحت اور روزگار نہ دیا تو پھر اس کے ہماری معیشت پر ہی نہیں ہماری سیاست اور معاشرت پہ بھی تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا قومی چیلنج ہے، اور اس قومی چیلنج کو ہم نے کیسے اس سے نمٹنا ہے اس میں پارلیمنٹیرینز کا بہت اہم کردار ہے۔ پارلیمنٹیرینز وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوت ہے جو کسی ملک کی سیاست کو شکل دیتی ہے اور کسی بھی ایجنڈے کو سیاسی اونرشپ عطا کرتی ہے۔ اگر یہ برادری کسی موضوع کے اوپر یکسو ہو تو وہ موضوع قومی سیاست اور ترجیحات کے حوالے سے سر فہرست ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ برادری اس موضوع کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو پھر وہ موضوع نیشنل ڈسکورس میں اور نیشنل پرائرٹیز میں بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ کیا آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ہمارے نیشنل ایجنڈا میں پولیٹیکل اونرشپ دے کر اور اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر کے، چونکہ تعلیم، صحت، غربت، روزگار، تحفظ، امن یہ وہ موضوعات ہیں جس پر کوئی سیاسی تقسیم نہیں کی جا سکتی،
کہ مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، دیگر جماعتیں کیا کہتی ہیں، یہ وہ اہداف ہیں جو ہر سیاسی جماعت کے منشور میں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے پارلیمنٹیرینز کا فرض ہے کہ وہ ایک نیشنل کنسنسس اور نیشنل اونرشپ کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرا اہم کردار اس حوالے سے جو پارلیمنٹیرینز کا ہے، وہ ایز لیجسلیچرز آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ تو وہ قانون سازی جو ایس ڈی جیز کے عمل درآمد میں معاونت کر سکتی ہے، اس کو پارلیمنٹیرینز اپنی اپنی اسمبلیوں کے اندر پش کر سکتے ہیں، اسے کامیاب کرا سکتے ہیں، اور لہٰذا ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو زیادہ مؤثر کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ تیسرا اہم رول جو پارلیمنٹیرینز ادا کرتے ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر اس کے بجٹ کی منظوری کا عمل ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ترقیاتی بجٹ اگر سکڑ رہے ہوں گے اور ان ترقیاتی بجٹس کے اندر جو سماجی شعبے ہیں ان کے لیے خاطر خواہ وسائل فراہم نہیں کیے جائیں گے تو ہم کبھی بھی ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پارلیمنٹیرینز کا یہ فرض ہے کہ جب وہ بجٹ بناتے ہیں، بجٹ کو منظور کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ فراہم کیے جائیں۔ اسی طرح پارلیمنٹیرینز کا یہ بھی کردار ہے کہ وہ پالیسی اوورسائٹ کرتے ہیں۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے ذریعے حکومت کی کارکردگی اور وہ وسائل جو بجٹ کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں ان پہ کس قدر اور کس انداز میں عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ کام بھی پارلیمنٹیرینز ہی سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی اپنی متعلقہ کمیٹیوں کے ذریعے اس بات کے اوپر نگرانی کریں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اہداف ہیں اس پر کس قدر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ابھی امبیسڈر صاحبہ نے بھی کہا، آخری کام کہ یہ اہداف اس وقت تک حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ انہیں لوکلائز نہ کیا جائے۔ اگر یہ صرف ہوا کے اندر رہیں گے، اگر یہ صرف مباحثوں کے اندر رہیں گے، اگر یہ صرف 5 اسٹار ہوٹل کے کانفرنس روموں کے اندر رہیں گے تو ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ تبھی کامیابی سے عمل درآمد ہو سکتا ہے جب ان کے حوالے سے عوام میں شعور، آگہی اور عوامی سطح کے اوپر ان کی اونرشپ پیدا کی جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس بحث کو گلیوں محلوں میں لے کے جایا جائے، مساجد کے اندر جو ائمہ ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کریں، اور اسی طرح جو ڈیموکریسی کے تینوں ٹیئرز ہیں، قومی، صوبائی اور لوکل گورنمنٹس کو بھی اس میں پوری طرح شامل کیا جائے تاکہ پورا ریاستی ڈھانچہ ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہائی لیول پولیٹیکل فورم اقوام متحدہ میں ہوا، جہاں مجھے پاکستان کی قومی جو جائزہ رپورٹ ہے وہ پیش کرنے کا بھی موقع ملا، اور مجھے وہاں پر جا کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ خوشی یہ ہوئی کہ ہم کسی حد تک کچھ کہنے کے قابل تھے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ بہت سارے ممالک ہم سے بہت زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کیچ اپ کرنا ہے۔ ہم دنیا سے پہلے ہی پیچھے رہ چکے ہیں، لیکن اگر ہم نے کیچ اپ کرنا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ معاشی ترقی کا انحصار کسی ملک کے استحکام پہ، کسی ملک کے اندر اس کی پالیسیوں کے تسلسل پر ہے۔ اگر پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کا تجزیہ کیا جائے، ہم دیگر ممالک سے پیچھے کیوں رہ گئے، ہمیں پچھلے 25 سالوں میں بھارت اور بنگلہ دیش نے پیچھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے ملک کی سیاسی انسٹیبلٹی اور ہمارے ملک میں پالیسیز کا عدم تسلسل۔
جب بھی آپ کسی ملک کے اندر یہ دو چیزیں پیدا کریں گے تو اس ملک کے اندر آپ جتنے مرضی نیک تہجد گزار بندے لا کے جمع کر لیں، اگر اس ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، اگر اس ملک کے اندر پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو وہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ابھی میزبان نے ویژن 2010 کی بات کی تو وہ میرے دل کے زخموں پہ کچھ نمک چھڑک گئے، چونکہ 1997 میں جب ہم 50ویں سالگرہ منا رہے تھے آزادی کی، تو اس موقع پر ہم ویژن 2010 جب جاری کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ 2010 تک ہم ایک اپر مڈل انکم کنٹری بن جائیں۔ ماشاء اللہ لگا، اس نے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ 2013 میں واپس آئے تو پھر ہم نے کہا کہ اس سفر کو، ان ریزوں کو جمع کر کے دوبارہ شروع کریں، تو 2025 کا سفر شروع کیا ویژن 2025 کہ 2025 تک ملک کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جائیں۔ اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپر نے کہا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ لیکن پھر 2018 میں ہم نے اپنی سمت بدل لی اور ویژن 2025 کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور آج ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور پاکستان IMF کے رحم و کرم پہ کھڑا ہے۔ تو ہم نے گزشتہ 25 سال ضائع کر دیے ہیں۔ میں اس نسل کا نمائندہ ہوں کہ جس نسل نے 50ویں سالگرہ کے موقع پہ تہیہ کیا کہ ہم اس ملک کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان 25 سالوں میں ہم نے اگر 4 قدم آگے اٹھائے تو دھکے کے ساتھ 6 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیا گیا، اور آج 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہم ملک کی جو حالت دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم سب شرمسار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ جیسے گزشتہ 25 سال گزر گئے، اگلے 25 سال بھی اس سے تیز رفتاری سے گزر جائیں گے، اور جب پاکستان اپنے 100 سال کی تقریبات منائے گا، شاید اس وقت میں اور اسپیکر صاحب، ہماری نسل کے لوگ تو موجود نہیں ہوں گے، لیکن اس ہال کے اندر جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ ہماری جگہ کھڑے ہوں گے۔ تو کیا 2047 میں ہمارے نوجوان سر اٹھا کے فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان کو ایک کامیاب ملک بنا دیا، یا وہ بھی ہماری طرح کھڑے ہو کے شرمساری سے توجیحات پیش کر رہے ہوں گے؟ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting, and if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل کو ان ممالک سے سیکھتے ہوئے کہ جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے، ایک ذمہ دار ملک سیاسی استحکام کے ساتھ، پالیسیز پہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اور کولیبریشن کے ساتھ، کوئی ملک جس کے اندر پولرائزیشن ہو، جس میں انتشار ہو، وہ ترقی کے اہداف حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں ملک کے اندر جو ترقی کے اہداف ہیں، جو معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے اہداف ہیں، ان پر ایک براڈ نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم شاید نہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز حاصل کر سکیں گے، نہ ہی شاید ہم وہ مقام حاصل کر سکیں جو ہمارے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اس کانفرنس کے ذریعے ایک ایسا روڈ میپ بنائیں کہ جس سے وہ ملک کی عوام کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طور پہ رہنمائی کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ پابندی اور ترقی، احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔